مجموعی لحاظ سے 2025 نے ہمیں کیا سکھایا، اور پورے عالم اسلام پر اگر نظر ڈالیں تو عالم اسلام کی 2025 میں کیا فتوحات ہوئی اور عالم اسلام کی اس وقت کیا کیفیات ہے۔ غزہ کا سانحہ اور غزہ کے فلسطینیوں کی وہ ظلم کی داستانیں آپ کے سامنے 2 سال سے، اور 2 سال سے لے کر اب تک یہ مزاحمت جاری ہے۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ایک شہادت کا شوق پیدا ہوا۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ایک بات تو سامنے آئی کہ جب آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، استقامت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ پھر کفر سارا ایک طرف جمع ہو کر پھر آخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی امت مسلمانوں کی آپس میں بیٹھتی ہے اور آپس میں جمع ہو کر اہل مظلوم کی اور اہل درد والوں کی درد کے لیے سوچتی ہے، تو پھر کفر کو مجبور کر دیتی ہے اس بات پر کہ ان سے بات کرنی چاہیے۔ 2025 کے اندر آپ نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ، اہل غزہ کے ساتھ بات کی گئی، اگرچہ وہ بات کسی نتیجے پہ اب تک نہیں پہنچی، لیکن بات ضرور کی گئی اور اس کے نتیجے میں جنگ ایک حد تک رک چکی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر وہ قربانی جس کے لیے آپ آگے آتے ہیں اور جس میں استقامت شامل ہوتی ہے، اللہ آپ کی وہ قربانی کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ایمان والوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ استقامت ہے، اور اسی لیے ایک محاورہ ہے کہ الاستقامت الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بھی جو ہے وہ خیر من الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے کسی معاملے پر ثابت قدم رہنا، کسی معاملے پر استقامت دکھانا۔